بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمومی طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ الفاظ جس کام کے لیے یا جس معنی کے لیے وضع ہوئے ہوتے ہیں انہی کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے کرسی بیٹھنے کی ایک چیز ہے، اس کے لیے یہ نام ہم نے وضع کیا، لیکن بعض صورت ایسی ہوتی ہے ادیب شاعر یا جو گفتگو کرنے والا ہے وہ اس لفظ کو کسی اور معنی میں استعمال کر لیتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک شعر ہے، کرسی ہے تمہارا یہ جنازہ تو نہیں ہے، کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے۔ اب یہاں کرسی سے مراد اقتدار لیا گیا، اب کہا اس نے کرسی لیکن مراد اس نے اقتدار لی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کرسی جو ہے یہ اپنے اصل معنوں میں استعمال نہیں ہوا۔ یعنی مثال اور دیکھتے ہیں، عمومی ہم کہتے ہیں دوستوں کو کہ بوتل پینی ہے۔ اب دیکھیے بوتل ایک ٹھوس شے ہے، وہ پی نہیں جا سکتی، لیکن دیکھیے ہم کہہ رہے ہیں بوتل پینی ہے اور وہ آگے سے معترض نہیں ہوتا، ابھی بوتل تو ٹھوس شے ہے، شیشہ ہے، پلاسٹک ہے، وہ کیسے میں پی سکتا ہوں، چبائی جا سکے، وہ بھی اتنے دانت مضبوط ہوں تو چبائی جا سکے۔ لیکن وہ سمجھ گیا کہ یہ بوتل کہہ کے مراد یہ لے رہا ہے بوتل میں وہ جو مشروب ہوتا ہے کوئی بھی۔ اب وہ سمجھ گیا، کہا ہم نے کیا تھا بوتل، لیکن ہم اسے کہنا کیا چاہ رہے تھے مشروب، اور اس نے بھی اسے سمجھ لیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو لفظ بوتل ہے وہ ہم نے بوتل کے لیے استعمال نہیں کیا، بلکہ کس کے لیے ہم استعمال کر رہے تھے، مشروب کے لیے کر رہے تھے۔ ایک اور دیکھیں، ہم عموماً کہتے ہیں آگ جل رہی ہے، اب دیکھیے آگ نہیں جلتی، لکڑی جلتی ہے، گیس جلتی ہے، کوئی مادہ جلتا ہے، اس کے نتیجے میں آگ پیدا ہوتی ہے۔ اب ہم کہہ رہے ہوتے ہیں آگ جل رہی ہے، لیکن وہ سننے والا سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ اصل میں آگ کہہ رہا ہے۔ اب آگ نتیجہ ہے لکڑی کے جلنے کا یا گیس کسی بھی مادے کے جلنے کا۔ جب ہم کہہ رہے ہوتے ہیں آگ جل رہی ہوتی ہے، بنیادی طور پر ہم یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ مادہ جل رہا ہوتا ہے، اور وہ سننے والا سمجھ بھی جاتا ہے۔ وہ کیوں سمجھ گیا؟ کیونکہ دیکھیے اس میں ایک تعلق ہے کہ اس لکڑی یا جو بھی مادہ ہے اس کے جلنے کے نتیجے میں آگ پیدا ہوتی ہے، یعنی ہم نے نتیجہ بولا اور وہ جو سبب تھا ہمارا مقصد وہی تھا۔ بیان کی ایسی تمام صورتوں کو ہم مجاز مرسل کہتے ہیں۔ دیکھیے پہلے بھی ہم نے مجازی معنوں میں الفاظ استعمال کیے، جیسے تشبیہ استعارہ میں کرتے ہیں، ہم نے کسی کو شعر کہا، لیکن دیکھیے اس میں تعلق کیا تھا، اس میں شباہت تھی، مشترک صفت تھی۔ اگر تو الفاظ ایسے مجازی معنوں میں استعمال ہوں کہ ان میں کوئی مشترک صفت ہو تو پھر وہ تشبیہ یا استعارہ ہوگا، لیکن اگر ان میں تعلق ہو لیکن ایسا شباہت والا نہ ہو، مشترک صفت والا نہ ہو، تو ایسی صورت کو ہم علم بیان میں مجاز مرسل کہتے ہیں۔ کیا اب ہم اس کی تعریف کو دیکھتے ہیں، مجاز مرسل کیا ہوا کہ اس میں الفاظ اپنے مجازی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں اور ان کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ یا استعارہ کے علاوہ کوئی نسبت ہوتی ہے۔ جیسے پہلی ہم نے مثال کہی تھی آگ والی، جیسے ہم نے بات کی تو اب دیکھیے اس میں شباہت نہیں ہے، مشترک صفت نہیں ہے، لیکن ایک تعلق موجود ہے۔ بوتل کی جب ہم نے بات کی تو دیکھیے بوتل ایک برتن ہے، اس کے اندر موجود شے ہم مراد لے رہے تھے، اب ان میں کوئی آپس میں شباہت مشترک صفت نہیں ہے، لیکن ایک ایسا تعلق ضرور موجود ہے جو ہمیں اس جانب رہنمائی کرتا ہے کہ بولنے والے کا مقصد کیا ہے۔ وہ تعلق مختلف ہو سکتے ہیں، اس کی بہت ساری صورتیں ہیں، کچھ ہم اس کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کا جزو بولتے ہیں اور اس سے مراد کل لیتے ہیں۔ جیسے عمومی ہم جب رشتہ مانگنے جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہاتھ مانگا، دیکھیے ہاتھ نہیں مانگا جاتا، ہاتھ جز ہے اس آدمی کا، پورا اس آدمی کو ہم مانگ رہے ہیں ان سے، تو ہم نے کہا ہاتھ مانگا، تو اب یہ کیا ہوا، جز بولا کل مراد لیا۔ یا ایک شعر ہے، عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ اب یہ جو 4 دن ہے یہ زندگی کا جزو ہے، ہم نے جز بولا لیکن مراد وہی مختصر زندگی، یا اسی پہ فیض نے کہا تھا ایک فرصت گناہ ملی وہ بھی 4 دن دیکھے ہیں ہم نے حوصلے پروردگار کے۔ اب اس نے زندگی کے 4 دن کہے، اب 4 دن زندگی کا جزو ہے، ہم جزو کہہ رہے ہیں لیکن مراد ہم کل لے رہے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں میں نے یاسین پڑھی، اب دیکھیے وہ ایک پورا سورہ ہے، ہم اس کا پہلا لفظ بول رہے ہیں یاسین، یا ایسا کہتے ہیں لاحول پڑھا، اب وہ پورا پڑھتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، اب وہ پورا پڑھا لیکن ہم نے کہا کیا لاحول، ہم نے جزو بولا مراد کیا لیا، کل لیا۔ اسی کی دوسری صورت یہ ہے کہ بعض اوقات ہم کل بولتے ہیں اور ہماری مراد جو ہے وہ جزو ہوتی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں میں پاکستان میں رہتا ہوں، پاکستان کل ہے،
ہم پاکستان کے کسی ایک شہر میں اور اس میں بھی کسی ایک محلے کے ایک گھر میں رہتے ہیں. اب بول ہم کل رہے ہیں لیکن مراد وہی جزو ہے کہ اس کے کسی حصے میں رہتا ہوں. یا عموماً ہم کہتے ہیں کہ کانوں میں انگلیاں دی. اب دیکھیے کانوں میں انگلیاں مکمل نہیں آتی, انگلی کا کچھ حصہ آتا ہے. اب ہم کل بول رہے ہیں لیکن مراد ہماری وہی جزو ہے. سننے والا سمجھ جاتا ہے کہ وہ جتنی انگلیاں کان میں آ سکتی ہیں. اب یہ ہم کل بول رہے ہیں اور اس کے مراد کیا لے رہے ہیں, جزو لے رہے ہیں. یہ مجاز مرسل ہے. ہم نے اب کیا تعلق نسبت, ہم نے کہا تھا کہ شباہت کے علاوہ تشبیہ یا استعارہ کے علاوہ کوئی نسبت ہوگی. اب دیکھیے پہلی نسبت کیا تھی, کل اور جزو کی یا جزو اور کل کی. اب دیکھیے اس میں کوئی جو تشبیہ ہے یا شباہت ہے وہ نہیں ہے, لیکن ایک نسبت موجود ہے جو ہماری رہنمائی کرتی ہے, وہ معنی جو ہم اس سے مراد لے رہے ہیں. اسی طرح بعض اوقات ہم اثر بولتے ہیں اور اس سے مؤثر کو مراد لیتے ہیں, یعنی جس چیز کا وہ اثر ہے. جیسے ایک شعر ہے, کہتے ہیں عمر رفتہ کبھی لوٹتی نہیں, جا میں کدے سے میری جوانی اٹھا کے لا. اب یہ جوانی جو اس نے کہا, اب یہ کس کو کہہ رہا ہے, شراب کو کہہ رہا ہے. اب جوانی کیونکہ شراب کی وہ جو اثر ہے وہ یہ ہے کہ وہ آپ کے جذبوں کو بیدار کر دیتا ہے, شاعر کے نزدیک وہ اس کی توانائیوں کو, جسم کی جو جذبات ہیں ان میں ابھار لاتا ہے. تو جوانی بھی جذبات میں ابھار لاتی ہے, توانائیاں لاتی ہے. تو اب اس نے شراب کو جوانی کا, یہ اس کا اثر ہے. کہتے ہیں عمر رفتہ کبھی لوٹتی نہیں, جا میں کدے سے میری جوانی اٹھا کے لا. اب شراب کے اس نے جوانی کہا لیکن ہم سمجھ گئے کہ یہ کیا ہے, یہ مراد کیا لے رہا ہے, شراب لے رہا ہے. اسی طرح ہم آلہ بول کر صاحب آلہ مراد لیتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں قلم کا رتبہ تلوار سے زیادہ ہے. اب یہاں قلم سے مراد صاحب قلم یعنی صاحب علم ہے, اور تلوار سے مراد بادشاہ یا جو حکومت کرنے والا ہے وہ اقتدار. اب وہ کہتا ہے کہ علم کا رتبہ اقتدار سے, یعنی عالم کا رتبہ کسی بھی جنگجو یا مقتدر یا بادشاہ سے زیادہ ہے. اب کہا ہم نے قلم, لیکن مراد ہم نے کیا لی, عالم. تو یہ مجاز. اب ان میں کیا نسبت ہو گئی, یہ آلہ ہے اور وہ صاحب آلہ ہے. اب دیکھیے یہ نسبت موجود ہے لیکن تشبیہ والی نہیں ہے, تو یہ بھی ایک نسبت ہے مجاز مرسل کی نسبتوں میں سے. پھر اس طرح سبب بول کر ہم مسبب مراد لیتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں بادل برس رہا ہے. اب بادل نہیں برستا, بارش برستی ہے, لیکن بادل سبب ہے بارش برسنے کا. تو اب ہم سبب بول رہے ہیں, مسبب یعنی نتیجہ مراد لے رہے ہیں. اب ان میں کیا تعلق ہو گیا, بادل اور بارش میں, سبب اور مسبب کا. پھر اسی طرح ہم بعض اوقات مسبب بولتے ہیں اور سبب مراد لیتے ہیں, یعنی نتیجہ بولتے ہیں. جیسے پہلی مثال بھی میں نے بتائی آگ والی, ہے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. ہم کہتے ہیں کمرے میں ہر طرف علم بکھرا پڑا تھا. اب دیکھیے علم نتیجہ ہے کتابوں کا, کتابیں پڑھنے سے علم ملتا ہے, ان میں علم ہے. اب ہم نے جب کہا علم, اب ہماری مراد کیا تھی, کتابیں بکھری پڑی تھیں وہاں. اب نتیجہ بولا ہم نے اور مراد کیا لیا, سبب. یعنی اب علم اور کتابوں میں سبب اور مسبب کا تعلق ہے. تو ہم بول مسبب رہے ہیں یعنی علم, اور مراد ہم کیا لے رہے ہیں, سبب, جس کی وجہ سے علم آیا. اسی طرح ظرف بول کر مظروف مراد لینا, یعنی ہم برتن بولتے ہیں اور اس میں موجود جو چیز ہوتی ہے وہ مراد لیتے ہیں. جیسے ہم نے پہلے بوتل والی مثال بھی دیکھی, ایک اور مثال دیکھیں. ساغر صدیقی کا ایک شعر ہے, وہ کہتے ہیں جام پی کے جو دور تک دیکھا, چشمے ہستی نے طور تک دیکھا. دیکھیے جام شراب کا پیالہ ہے, شراب کا پیالہ نہیں پیا جاتا, شراب پی جاتی ہے. اب ہم نے ظرف بولا ہے, مراد کیا لیا, مظروف. مقصد ہمارا وہی تھا, مظروف, لیکن بولا کیا, بولا ہم نے جام. یا جیسے غالب کا ایک شعر ہے, کیوں رد قدح کرے ہے واعظ, میں ہے یہ مگس کی کہہ نہیں. دوسرا مصرع اس کا کنایہ کا ہے. پہلا مصرع جو ہے کیوں رد قدح, اب قدح شراب کا پیالہ ہوتا ہے. اب وہ پیالے کی رد نہیں کرتا, شراب کی رد کرتا ہے جو واعظ ہے. اب غالب نے اسے کیا کہا, کیوں رد قدح کرے ہے واعظ. تو قدح کیا ہے, شراب کا پیالہ. تو ہم نے ظرف بولا, مظروف مراد لیا. پھر اسی کی صورت ہے ہم مظروف بولتے ہیں, ظرف مراد لیتے ہیں. جیسے کہتے ہیں چائے چولہے پر دھری ہے. اب دیکھیے چائے نہیں رکھی ہوتی, برتن رکھا ہوتا ہے, دیگچی رکھی ہوتی ہے جس میں چائے ہوتی ہے. اب ہم بول کیا رہے تھے, بول ہم مظروف رہے ہیں, مراد ہماری کیا ہے, ظرف. یا عمومی طور پہ ہم کھانا کھا رہے ہیں, کہتے ہیں پانی دینا. اب وہ دیکھیے جس شخص کو ہم کہہ رہے ہیں پانی دینا,
وہ ہمارے ہاتھ پہ پانی تو نہیں ڈالتا، وہ ہمیں کوئی گلاس دیتا ہے، پیالہ دیتا ہے جس میں پانی ہوتا ہے۔ اب ہم مظروف کا نام لے رہے ہوتے ہیں لیکن مراد وہی ہوتی ہے کہ ہمیں وہ ظرف دیا جائے جس میں وہ مظروف موجود ہے۔ پھر اس کے اور بہت ساری صورتیں اسی طرح سے دیکھی جا سکتی ہیں جن میں یہ تعلق ہو، جیسے ہم بعض اوقات یہ ہے کہ کسی کا مستقبل بول کے تو حال اس کا مراد لیتے ہیں، یعنی مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ میڈیکل کا طالب علم ہے، تو ہم اسے کہیں ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے؟ ابھی ڈاکٹر اس کا مستقبل ہے، ابھی وہ ڈاکٹر بنا نہیں ہے، تو اب ہم اس کا مستقبل بول رہے ہیں لیکن مراد حال ہے، یعنی وہ ڈاکٹری پڑھ رہا ہے، طب کا علم جو ہے وہ حاصل کر رہا ہے۔ تو ایسی جتنی بھی صورتیں ہوں گی ان سب کو ہم کہیں گے مجاز مرسل، یعنی الفاظ اپنے مجازی معنوں میں استعمال ہوں اور وہ جو مقصد جو مجازی معنی ہم لے رہے ہوں اصل معنوں سے ہٹ کے، ان کے درمیان اور حقیقی معنوں کے درمیان شباہت کا تعلق نہ ہو، مشترک صفت کا تعلق نہ ہو، اس کے علاوہ کوئی نسبت ہو، وہ ساری نسبتیں ہم نے پڑھ لی۔ ایک دفعہ ہم پھر اس کو دہرا دیتے ہیں، کیا ہوا مجاز مرسل میں کہ الفاظ اپنے مجازی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں لیکن ان کے مجازی اور حقیقی معنوں میں تشبیہ یا استعارہ کے علاوہ کوئی نسبت ہوتی ہے، کوئی علاوہ کوئی تعلق ہوتا ہے، انہوں نے کوئی مشترک صفت نہیں ہوتی لیکن ایک نسبت کا موجود ہونا ضروری ہے، ان میں کوئی نہ کوئی ایسی نسبت ہوگی جو پہچان کروائے گی کہ اس سے بولنے والے کی مراد کیا ہے۔ وہ نسبتیں پھر ہم نے پڑھی، جزو بول کر کل مراد لینا، جیسے میں نے یاسین پڑھی، یاسین جزو ہے پوری اس سورت کا، کل بول کر جز مراد لینا، جیسے ہم نے اس کی مثال لکھی کانوں میں انگلیاں دے لیں، اب انگلیاں نہیں جاتی، انگلی کا کچھ حصہ جاتا ہے تو اس کو ہم نے کہا انگلیاں دے لی، ہم نے کل بولا مراد جزو ہے۔ اثر بول کر مؤثر مراد لینا، جا میں کدے سے میری جوانی اٹھا کے لا، جوانی اثر ہے کس کا؟ شراب کا۔ آلہ بول کر صاحب آلہ مراد لیتے ہیں، قلم آلہ ہے، صاحب قلم جو ہے وہ صاحب آلہ ہے، ہم کہتے ہیں قلم کا رتبہ علم سے زیادہ ہے، قلم کا رتبہ تلوار سے زیادہ ہے، یعنی وہ جو صاحب علم ہے اس کا رتبہ کسی بھی جنگجو بادشاہ یا حکمران سے زیادہ ہے۔ سبب بول کر مسبب مراد لینا، تو بادل سبب ہیں بارش برسنے کا، ہم کہتے ہیں بادل برس رہے ہیں، تو بادل نہیں برستے، بارش برستی، ہم نے سبب بولا، مسبب مراد لیا۔ اب اس میں کون سا تعلق ہو گیا؟ سبب اور مسبب کا۔ اسی طرح مسبب بول کر سبب مراد لیتے ہیں، جیسے ہم نے کہا کمرے میں ہر طرف علم بکھرا پڑا ہے، تو علم نتیجہ ہے کتابوں کا، تو ہم کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ کتابیں بکھری پڑی ہیں، یعنی ہم مسبب بول رہے ہیں، سبب مراد لے رہے ہیں۔ اسی طرح ظرف بول کر مظروف مراد لیتے ہیں، جس کی ہم نے مثال دیکھی، جام پی کے جو دور تک دیکھا۔ اب جام پیالہ ہے، یہ ظرف ہے، اس میں شراب ہوتی ہے، شراب مظروف ہے، ہم ظرف کہہ رہے ہیں، مراد لے رہے ہیں مظروف۔ اسی طریقے سے مظروف بول کر ظرف مراد لینا، تو ہم کہتے ہیں چائے چولہے پر دھری ہے، تو چائے مظروف ہے، برتن میں موجود ہے، اور جو وہ برتن ہے وہ ظرف ہے، ہم مظروف بول رہے ہیں لیکن ہماری مراد جو ہے وہ ظرف ہے۔